ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. صدق اللہ. تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہان، رسول کل زمان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی. دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دے، اس کا انجام بھی اچھا کر دے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دے اور اس کی موت بھی اللہ اچھی کر دے. حضرات، یہ وہ خواہش ہے کہ جسے آپ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے وہ یہی مشہور دعا ہوتی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا، یہ زندگی بھی چنگی ہو جائے، انجام بھی اچھا ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، موت اچھی آ جائے، قبر اچھی مل جائے، حشر اچھا ہو جائے، حساب کتاب کا معاملہ بہتر ہو جائے، اللہ آسانیوں والے معاملے کر دے، پل صراط کی کمیوں سے بچ جائے، حشر کی تکلیفوں سے بچ جائے اور بندہ سکون سے اللہ کی جنتوں کا مالک و وارث بن جائے. وقنا عذاب النار، اور اللہ آگ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بھی خواہش اور سابقہ انبیاء کرام بھی اسی قسم کی خواہش کرتے رہے. اللہ کے ایک بڑے ہی پیارے نبی ہیں جو ظاہری حسن میں بھی کمال تھے اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی لاجواب تھے. ایسا نبی کہ جس کی 4 پشتوں میں اللہ نے نبوت بھیجی ہے. بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد محترم یعنی یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد محترم یعنی یوسف علیہ السلام کے پردادا جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. 1,24,000 نبیوں میں یہ سب سے محترم خاندان تھا جس کی 4 نسلوں میں اللہ نے نبوت قائم کی. اور پھر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے سارے انبیاء
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 70,000 نبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، جس کا 70,000 بیٹا اللہ کا نبی بن گیا۔ ایک بیٹا اچھا نکل آئے نا، ایک بیٹا حافظ قرآن بن جائے نا، ایک بیٹا کوئی کامیابی حاصل کر لینا تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اولاد کے والدین اور والدین کی اولاد کو سلامت رکھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، جب معراج کی رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کے سفر پر گئے، واپسی میں بتایا کہ میں نبی یوسف علیہ السلام سے بھی مل کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے تذکرے سنے ہوئے تھے، فوراً سوال کیا اللہ کے پیغمبر کو کتنے سونے تھے، ان کے حسن کا بڑا چرچا سنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا مجھے لگا کہ اللہ نے آدھا حسن ساری کائنات کو دی ہے اور باقی کا آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے۔ شکل و صورت کا بھی سونا، کردار کا بھی سونا، خاندان کا بھی سونا، 27 مرتبہ اللہ کے قرآن نے نام لے کے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے قصے کو اللہ نے قرآن مجید کا بہترین قصہ اور کہانی قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر اور خوش نصیب نبی ہیں جن کے نام کی سورت قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو کہ 12ویں سپارے سے شروع ہو کے 13ویں کے آغاز میں ختم ہوتی ہے، آخر میں یوسف علیہ السلام کی ایک دعا موجود ہے، اور یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں اللہ کے 39 نبیوں کی دعائیں آئی ہیں۔ کل دعائیں قرآن مجید میں ملا کے 70 ہے، اس میں انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ 39 ہیں، ایک کم 40۔ اور یہ بات بھی یہ یاد رکھیے گا عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ کے انبیاء کرام کی دعائیں 3 لفظوں سے شروع ہوتی ہیں، اللہم ربنا یا ربی۔ یہ 3 الفاظ اللہ کے نبیوں نے استعمال کیے، درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی رکاوٹ، کوئی راستہ نہیں اختیار کیا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، علمتنی من تعبیر الاحادیث، اور دنیا کی بادشاہت بھی دی، علم کی دولت بھی دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہی تو ہے، نعمتوں کا شکریہ اور پھر اس کی صفات کا تذکرہ، اور پھر کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے۔ میری التجا کیا ہے؟ ساری باتیں کرنے کے بعد دعا کیا مانگی؟ کہا اللہ دعا یہ ہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب مجھے موت آئے تو میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میرا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ہر انسان اور مسلمان اللہ کے پیغمبر حتیٰ کہ اللہ کے آخری نبی انجام بالخیر اور خاتمہ بالخیر کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں سمجھایا، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اور انسان کی اگلی زندگی کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو کیا کر رہا ہے، اس کا آخری عمل کون سا تھا۔ آپ سمجھ لو آخری عمل انسان کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارا بھی آخری عمل جو ہے وہ کر دے اور انجام بالخیر کر، خاتمہ بالخیر کر۔ اگر کبھی آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ فوت ہونے والا کہاں گیا، ایک چھوٹا سا اندازہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا، دیکھ لیا کرو آخری وقت میں کیا عمل کر رہا ہے، جو اس کا آخری عمل وہی اس کا انجام۔ لہذا دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کچھ ایسے اعمال کریں
کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، لہذا میں خاتمہ بالخیر کے لیے 5 اعمال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور میرا انجام بالخیر کرے۔ سب سے پہلا عمل جو میں نے آیت کریمہ خطبہ جمعہ میں پڑھی ہے، بڑے آسان الفاظ، سادہ سی بات، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور یاد رکھنا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان ہے تو اللہ کے فضل سے سطح خیر ہے۔ الذین آمنوا، پہلی شرط وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسری شرط بھی شامل ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم شامل نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں نا قرآن کریم ظلم کسے کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی بات دیانتی، سب سے بڑی خیانت، اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، اس کائنات کی سب سے بڑی ناانصافی وہ شرک ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اس کارخانہ کائنات میں وجود رکھتی ہے۔ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، کیونکہ ہو جاتا ہے شرک۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی شرک کرتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ غصے کی، تعصب کی، کوئی فرقہ واریت کی، کوئی تانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ ہم جانتے ہیں نا دولت کمانا کافی نہیں ہوتا، دولت سنبھالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں پھر شرک نہیں شامل کیا، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خیر ہے، جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے سکون ہے، جن کے لیے عزت ہے، جن کے لیے سیٹسفیکشن ہے، جن کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ لیں، صبح سے لے کے شام تک اس کی تشریح کریں، اللہ کی قسم شام تو دور کی بات ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کی تشریح نہ ہو سکے۔ آپ دیکھتے ہیں 1450 سال سے اللہ کے قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، لکھنے والے نے 800 جلدوں میں لکھا ہے، آج بھی لکھا جا رہا ہے، آج کا طالب علم بھی لکھتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی تشریح ابھی بھی باقی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے قرآن نے کہا تھا کہ ساری کائنات کی جو درخت ہیں یہ قلم بن جائے اور سارا پانی جو ہے یہ سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ ایک لفظ ہے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس امن کا معنی زندگی اچھی گزرے گی، اس امن کا معنی قبر اچھی ملے گی، اس امن کا معنی حشر اچھا ہوگا، اس امن کا معنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ آپ کو مجھے نصیب کرے۔ اس امن کا معنی قیامت کی وحشتوں سے بندہ بچے گا، اس امن کا معنی میدان محشر کی سختیوں سے بچے گا، اس امن کا معنی اللہ کے حضور پیش ہوگا، چہرے پہ روشنی ہوگی، نور ہوگا، اس امن کا معنی حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اس امن کا معنی پل صراط کی سختیوں سے بچ کے گزر جائے گا اور پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، اس امن کا معنی سلامتی سکون کے ساتھ اللہ کی جنتوں کا مالک و وارث بن جائے گا۔ اور میں نے جان بوجھ کے ترتیب آگے پیچھے کی ہے، اس امن کا معنی لکھا ہے مفسرین نے اللہ اس کو موت اچھی دے دے۔ شرط کیا ہے؟ نیت اپنی ایمان اچھا کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ موت اچھی نصیب فرمائے گا۔ حضرات دوسرا نسخہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ یہ کہ نیتیں اچھی رکھو۔ ایسے نہیں کہا تھا، یہ ایک جملہ نہیں ہے جسے ہر محدث جو ہے وہ اپنی حدیث کی کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارا کام ہی نیت کا ہے۔
دیکھو دنیا کا سب سے آسان کام ہے نیت ٹھیک کرنا. نہ پیسہ لگے، نہ وقت لگے، نہ محنت لگے، بس نیت ہی ٹھیک کرنی ہے نا. اور مالک کائنات کا وعدہ یہ ہے وہ نیتیں اچھی رکھنے والوں کو بڑے بھاگ لگاتا ہے. ایسے ہی اصول والے نے نہیں کہا تھا کہ مسجد دی نہ مندر دی، گل ہے ساری اندر دی. اندر ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، قبلہ ٹھیک ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے جس بندے کا اندر باہر ایک ہو جائے اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. دو مثالیں دے کے آگے بات بڑھاتا ہوں. نیتوں والوں کو بھاگ کیسے لگتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اور دعا بھی کیا کمال کرتے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں لوگوں ہم تو صحابہ جیسا سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کمال کی دعا کی. اللہ سے محبت کی انتہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اللہ موت آئے تو شہادت کیا. یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے. اور کہا بچل موتی فی بلد رسولک. ہاں موت آئے تو میرے پیغمبر کے شہر میں. دونوں کمال کی باتیں. لیکن بندے بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں مقتدی سننے والے. کسی صحابی ساتھی نے کہا حضور یہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں. یہ دونوں دعائیں تو ایک دوسرے کو الٹ ہے. اگر شہادت لینی ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا. اور اگر مدینے میں موت آئے تو پھر شہادت نہیں ملنی. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نیت سچی اور پکی تھی، کھری تھی. مانگتے اور پھر رب سے مانگنے میں جھجک کیا. اس میں حساب کیا تھا کیا. جب رب سے مانگو کھلا مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. ہمارے ایک دوست کسی حوالے سے جاننے والے ہیں عارف والا کے بزرگ ہیں. وہ کہا کرتے جب اللہ کے معاملے میں بات کرو تو بڑی نیت کرو. یہ نہ کہو کہ یا اللہ 5 مرلے جگہ دے دے میں نے مسجد بنانی ہے. اللہ سے کہو اللہ 2 ایکڑ جگہ دے میں نے تیرے دین کا بہت بڑا مقام کرنا ہے اور بہت بڑا مرکز بنانا ہے. رب سے مانگنا ہے تو کھلا مانگو. مانگتے نیت اچھی تھی، سچی تھی، پکی تھی. پھر تاریخ لکھنے پر مجبور ہوئی. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، آپ جانتے ہیں نا نماز فجر تھی، مسجد نبوی تھی، مصلی نبی کا تھا. ظالم نے حملہ کیا، اسی حملے کی وجہ سے اسی زخموں سے شہید ہوئے. آپ اب گنتے جائیے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں مانگی. 2 مانگی. اللہ نے کیا کیا. اللہ نے شہر بھی نبی کا دیا، اللہ نے موت بھی شہادت کی دی، اللہ نے مسجد بھی نبی کی دی، اللہ نے مصلی بھی نبی کا دیا، اللہ نے نماز بھی نبی کی دی. وہ لوگوں اللہ نے شہید ہونے کے بعد قبر میں ساتھ بھی نبی کا دیا. اور کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر حضرت صدیق اکبر کی کھلے گی، میرے دائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا، پھر حضرت عمر فاروق کی کھلے گی، میرے بائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا. یعنی اللہ نے قیامت والے دن ساتھ بھی اپنے نبی کا دیا. مانگی 2 چیزیں، اللہ نے 7 چیزیں عطا کر دی جب نیت اچھی ہوتی ہے. اور مسلمانوں معاملہ اتنا آسان ہے. حدیث کے الفاظ ہے بندہ نیت شہادت کی کرے گھر کے بستر پہ فوت ہو جائے، فرشتے اس کی رپورٹ لکھے نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی ہے تبھی موت فوت ہوا ہے. اللہ روک دے نہیں 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 اس کی شہادت کی موت لکھنی ہے. اللہ شہادت کون سی. گھر سے نکلا نہیں، علاقہ چھوڑا نہیں، جہاد کے لیے گیا نہیں، دشمن سے لڑا نہیں، زخمی ہوا نہیں. شہادت کون سی. کہا نہیں آپ تو ظاہر کو جانتے ہیں نا، اندر تو میں جانتا ہوں نا میرا بندہ سچی نیت سے میرے سے شہادت کی موت طلب کرتا تھا، بے شک اپنے گھر میں موت ہوئے اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا کیا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی آدمی آیا، مسند احمد کی روایت ہے، کہنے لگے کلمہ پڑھ لیا مسلمان کو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو ساری موٹی موٹی باتیں بتا دی. یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ لڑنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، خالص خوراکیں کھائی ہوتی ہیں، لڑنے کا لڑائی کا بڑا دل کرتا ہے، ہوتے بھی اچھے اچھے کے اعتبار سے.
اس صحابی نے بھی جو دیہاتی تھا اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نماز روزہ زکات حج یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پکا کرنا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے اگر مسلمانوں کی کبھی کسی سے لڑائی ہو تو مجھے ضرور بلا، میرا بڑا دل کرتا ہے جہاد کے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر بلایا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، مسلمان کافر سے لڑے، کافر ہار جائے، جو مال مسلمان کے ہاتھ لگے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت مسلمان مجاہدین کا حق ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک حصہ اس دیہاتی کا بھی رکھا، بلاؤ یہ مال تمہارا ہے، تمہارے حصے کا ہے۔ وہ سوال کرنے لگا کہ یہ کیا ہے، ماں ہاں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال غنیمت ہے، تمہارا حق بنتا ہے، لے جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے نا اس طرح اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا بل لعنقیہ، اللہ کے پیغمبر میں مال کے لیے نہیں لڑا، میری نیت تو شہادت کی، میرا لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ میری گردن کٹ جائے اللہ کے راستے میں، میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا، مال نہیں لیا چلا گیا۔ پھر موقع بنا، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اب کی بار اللہ کا فیصلہ آ گیا، اسے شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو تبصرہ کیا نا وہ اس سے بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کائنات کے امام اس کے پاس کھڑے اور فرما رہے ہیں واہ میرے صحابی، اللہ نے تیری نیت کو بھاگ لگا دیا، تیری نیت شہادت کی تھی، اچھی موت کی نیت کرنے والے کو اللہ نے اچھی موت عطا، نیت اچھی کرو، اللہ تیرے راستے میں موت آئے، اللہ تیرا قرآن پڑھتے موت آئے، اللہ تیری نماز پڑھتے موت آئے، اللہ تیرے دین کا کام کرتے تھے، کسی کی خیر خواہی کرتے موت آ جائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو مولا آنا تو تیرے پاس ہی ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، صرف درخواست اتنی ہے کہ انجام بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ حضرات تیسرا نسخہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے گھروں میں، اپنی محافل میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ کیا۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے بندہ اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے ساتھ اچھے اعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ جسے معلوم ہے کہ ابھی چلا کہ کبھی چلا، جسے معلوم ہے کہ زندگی پانی کا بلبلہ ہے، ابھی بجھے کہ کبھی بجھے، جسے معلوم ہے زندگی اذان سے نماز تک کا سفر ہے، آئے تھے تو اذان ہوئی تھی، جائیں گے تو نماز ہو جائے گی، جسے معلوم ہے زندگی اور موت کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ ہے، جس کے اس پار زندگی ہے اس پار موت ہے، آ جائے تو زندگی، جانے والا سانس نہ پلٹے تو موت، جسے معلوم ہے یہ زندگی چل چلاؤ کی دنیا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، اور جسے معلوم ہے کہ کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، ایک دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانا، جسے معلوم ہے میری بولتی زبان گم ہو سکتی ہے، میری دیکھتی آنکھ بند ہو سکتی ہے، میرے سنتے کان بہرے ہو سکتے ہیں، میرا اٹھا ہاتھ نیچے گر سکتا ہے اور میرا چلتا قدم رک سکتا ہے، نامعلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جسے اس بات کی خبر رہو وہ اعمال اچھے کرے گا نا، تو اعمال اچھے کرنے والے کو اللہ موت بھی اچھی دیتا ہے۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی چلے گئے، قرآن پڑھتے بھی چلے گئے، قرآن سنتے بھی چلے گئے، سجدے کی حالت میں بھی چلے گئے، حدیث پڑھاتے بھی چلے گئے، لوگوں کو کلمے پڑھاتے بھی چلے گئے۔ ابھی آپ نے نہیں سنا، شاید 2 ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا، 23 محرم بیگم کوٹ چوک لاہور، ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں،
تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، پڑھا قرآن کی آیت ہے، تشریح کر رہے ہیں، اسی موقع پر اللہ کا بلاوا آ گیا۔ تقریر کے دوران ہزاروں کے مجمع نے اور کیمرے کی آنکھ سے ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ اللہ کا ولی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس دنیا سے چلا گیا۔ کب کہ جب قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ حضرات مجھے اس دوست نے بتایا جس نے ان کو پکڑ کے ایمبولینس میں ڈالا تھا، کہتے لوگوں کو تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ اسپیکر پہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا جب میں نے ایمبولینس میں ڈالا، ان کی آخری سانسیں تھی اور ان کی زبان کے الفاظ کیا تھے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ مجھے کھوج لگی اتنی پیاری موت آئی تو آئی کیسے؟ میں جنازے میں تو شامل ہوا، اس کے بعد جب میں اس کے بیٹے سے تعزیت کے لیے گیا، ان کے بیٹے سے، مجھے اس نے دو باتیں بتائی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ کہنے لگے میرے والد صاحب نے 5 قرآن پاک رکھے ہوئے، ایک ہی پرنٹنگ کے، ایک گھر میں، ایک گاڑی میں، ایک مسجد میں، ایک اپنے ذاتی دفتر میں اور ایک جماعت کے دفتر۔ ہر جگہ قرآن پاک رکھا ہے، جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم تو مسجدوں میں آ کے بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ مجھے معاف رکھیے گا، کوئی بھی بات میری آپ کی سماج سے ٹکرائے گی، شاید آپ کو بھلی نہ لگے، لیکن میں کوشش کروں گا شوگر کوٹڈ کرنے کی، کیونکہ میری بات کا یاد کو بے چین کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزر ہے۔ ہم تو مسجدوں میں آ کے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں سے کتنے جن کو ہفتہ ہو گیا اللہ کا قرآن نہیں کھولا؟ ہمیں سے کتنے جن کو مہینے ہو گیا اللہ کا قرآن نہیں کھولا؟ ہمیں سے کتنے جن کو رمضان کے بعد آج تک توفیق نہیں ہو اللہ کا قرآن کھولنے؟ ان کے بیٹے نے مجھے بتا کے حیران کر دیا، کہنے لگے یہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا قرآن حفظ کرتے ہیں، انہوں نے جس پرنٹنگ پہ قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے ان کو اسی پرنٹنگ پہ یاد رہتا ہے۔ حفاظ کرام اور قراء کرام کو میری بات زیادہ سمجھ آئے، ان کے لیے وہی آسانی ہوتی ہے۔ کہتے ایک دن کہنے لگے یہ جس چھاپے میں میں نے حفظ کیا ہے، اللہ نہ کرے یہ کمپنی بند نہ ہو جائے، میں نے جس قرآن پاک کی پرنٹنگ پہ حفظ کیا یہ کمپنیاں بند ہوتی رہتی ہیں، وہ مسئلہ نہ بن جائے۔ فرماتے گئے اور اس کمپنی کے 200 قرآن پاک خرید کے لائے کہ کمپنی بند بھی ہو جائے تو میں اسی قرآن سے پڑھتا ہوں۔ لوگوں جب قرآن سے اتنا اچھا تعلق ہونا، پھر اللہ خاتمہ بھی قرآن کرتا ہے۔ موت اچھی آتی ہے، اعمال اچھے کیجیے حضرات، موت کا تذکرہ کیجیے۔ اور چوتھا نسخہ جو بتا رہا ہوں بڑے ہی آسان ہے، آسان نیکیاں کرتے رہا۔ آسان نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ حضرات کسی کو اچھی بات بتانا بھی نہیں کیا، کسی کو مسکرا کے ملنا بھی نہیں کیا۔ قربان جائیے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، کہا ہمیں ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اس ڈر سے کہ بولوں گا کوئی غلط بات نہ ہو جائے، اس کا چپ رہنا بھی نہیں کیا۔ بندہ آرام سے بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیا کمال ہے میرے رب کا، آسمان پر آیا زمین بنائی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ سوچنا بھی نہیں کیا۔ حضرات کسی کو ٹھنڈا پانی پلانا بھی نہیں کیا۔ حضرات ضرورت کے مطابق دیکھیں، راستے میں کوئی چیز پڑی ہے نقصان دے سکتی ہے، راستے سے ہٹانا بھی نہیں کیا۔ آپ نے سنا کائنات کے امام نے فرمایا پرانے زمانے کا ایک بندہ، اور بندہ کون سا؟ لم یعمل عملا خیرا قط، یہ الفاظ ہے صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے بھی ہے۔ فرمایا اس بندے نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، کوئی چنگا کام نہیں کیا، راستے سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے جھاڑی پڑی ہوئی ہے، کسی کو نقصان پہنچائے چپ جائے، لہذا اس نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی۔ آسمان سے آواز آئی شکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضرات چوتھا نسخہ نیکیاں، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہمارے زمانے میں ایک نوجوان مسجد نبی میں آتا تھا، نمازی پکا تھا، قرآن پاک نہیں پڑھا۔ یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا ہم نے پڑھا لیا، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں نظر نہیں آتا،
یہ جو کہتے ہیں نا آپ پڑھا نہیں جاتا، ان کے لیے بڑا خوبصورت بات ہے، لیکن اس کی ایک عادت بڑی اچھی ہے، نماز پڑھنے کا دیکھتا کہ کوئی بندہ اگر فارغ بیٹھا ہے تو قرآن پاک پکڑ کے اس کے پاس لے جاتا، کہتا صاحب میں تو قرآن نہیں پڑھا، آپ پڑھے ہیں، آپ پڑھتے جائیں، چلو میں سن ہی لیتا ہوں۔ کیا کمال کی عادت ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی عادتیں نصیب فرمائے۔ اور فقہا نے لکھا ہے جتنا قرآن پاک سننے کا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی اللہ کا قرآن سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ حضرات اس کے بعد کہتے ایک دن وہ نماز کے لیے آیا، پڑھی نماز، کسی دوست کے پاس بیٹھ کے قرآن سننے لگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تلاوت کے دوران سجدہ آ گیا۔ ابھی وہ سجدہ اس نے کہا پڑھنے والے نے کہ بھائی آپ بھی سجدہ کرنا، فرض لازمی ہے تلاوت کا سجدہ کرنا، اس کی خاص دعا بھی ہے، یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو 2-4 دن لگا کے یاد کر لیجیے۔ پکے نمازی ہیں، سجدہ تلاوت کی دعا نہیں آتی، سیکھتے نہیں ہیں دین اللہ کا، ساری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، نماز کا تجربہ نہیں آتا۔ کمال، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، مجھے زیادہ حالات کا پتہ نہیں ہے، آپ کے خطیب مکرم ہمارے پیارے بھائی ابو بکر جمیل حافظ اللہ نے بہت اچھا ماحول بنایا ہوگا، یہ جمعے، یہ جلسے، یہ دروس قرآن، یہ مساجد، یہ درس گاہیں ہیں، سیکھنے کی جگہ ہیں، آتے ہو نا تو کچھ نہ کچھ خیر لے کے جایا کرو، مسائل سیکھو، اللہ کا دین سیکھو، آگے بڑھو، اللہ کے دین میں آگے بڑھو۔ سجدہ تلاوت کرنے لگے، امام صاحب فرماتے ہیں تلاوت کرنے والا سجدہ کر کے اٹھ گیا، دوسرا نہیں اٹھا تھا، سن رہا تھا، فکر لانے کوئی آگے بڑھ کے دیکھا تو سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ کیا کمال کی موت ہے، مسجد نبوی ہے، وضو کی حالت ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن سن رہا ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ نے موت عطا کر دی۔ اللہ آپ کا میرا خاتمہ بھی خیر کر دے۔ چوتھا نسخہ یہ بتایا کہ موت اچھی لینا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں کرتے رہو۔ حضرات آخری بات اور آخری نسخہ، اپنی مجلس اچھی کرو، اپنے دائیں بائیں کے لوگ اچھے کرو۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے، میرے صحابی دوستی کرنا تو کسی ایمان والے بندے سے کرنا، اور کوشش کرنا تیری مجلس پہ بیٹھے تو نیک بندہ ہی بیٹھے، یا تو نیک بندے کی مجلس پہ بیٹھے۔ بلکہ میں تو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، حضرات بڑی اچھا نسخہ ہے، آج ہی سمجھ لیجئے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے میں کن لوگوں میں بیٹھتا ہوں، کہاں بیٹھ کے مجھے سکون ملتا ہے، کون لوگ میری مجلس میں ہیں، وہی آپ جان جائیں۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے، مشہور واقعہ ہے، بیمار ہو گئے، اب صاحب رہے کہ لوگ بیمار کرسی کے لیے آئیں گے، تاجر کو، دکاندار کو، کاروباری کو کاروباری ملنے آئے گا، سیاستدان کو سیاستدان ملنے آئے گا، کھلاڑی کو کھلاڑی ملنے آئے گا، اور محدث جو حدیث پڑھانے والا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے محدث ہی آئے۔ کمال ہے، استاد بھی محدث ہیں، خود بھی محدث ہیں، طالب علم بھی محدث ہیں، دوست بھی محدث ہیں، حدیث پڑھانے والے۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں نے محسوس کیا کہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت لگ رہا، تکلیف میں ہے اور جان نکلنے والی۔ اچھے لوگوں نے اچھی بات سوچی، کہا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی زبان پہ اللہ کا کلمہ جاری ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، ان کے پاس ایسا ماحول پیدا کرو، ایسی انداز اختیار کرو کہ اللہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا معاذ بن جبل کہتے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے جس کی آخری بات اس دنیا سے جاتے آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ گیا سیدھا اللہ کی جنت۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھنا شروع کی۔ حدیث کا پہلا حصہ سند کہلاتا ہے، جو راویوں کے نام ہوتے ہیں، بیان کرنے والوں کے نام، سند آگے پیچھے کرنا، ایک نے پڑھا غلط جان بوجھ کے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، جب پانچویں نے بھی سند غلط پڑھی نا تو امام زرع ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا آپ ٹھہرو، آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، میں پڑھتا ہوں۔ حدیث شروع کی، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان کا آخری کلمہ آخر کلامہ
لا الہ الا اللہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ بڑا دل کی جانے آپ کو کیسے ہو گئے۔ باقی کی حدیث کے دو الفاظ ہیں، داخل الجنہ، قریب بیٹھے دوستوں نے کہا داخل الجنہ، اس کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، یہ کیا سیدھا اللہ کی جنت ہو۔ حضرات اپنی دوستیاں اچھی کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، بہت اچھی آئے، نیتیں ٹھیک کرو، بہت اچھی آئے، اپنے اکثر موت کا ذکر کیا کرو، بہت اچھی آئے گی۔ حضرات چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں کرتے رہا کرو، ہر وقت کوئی نیکی کرتے رہا کرو، اچھا سوچنا بھی نیکی میں نے بتایا، سوچتے رہا کرو اچھا، موت کا پتہ نہیں کبھی آ جائے کہ ابھی آ جائے تو یہ کرنا بھی خاتمہ بالخیر کا سبب بنتا ہے۔ اپنی مدد سے اچھی کرو، اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ان الحمد